اس لیے میں کہتا ہوں سجدے میں سر نہ گوں، سجدے میں سر نہ گوں، نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر نہ گوں، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے اور انکار بھی کمال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم کی ہدایت پر گھریلو کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہیں۔ اذا الشمس كفرت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ سیدہ فاطمہ قرآن پڑھتی ہے اور ہاتھ کام کاج میں مصروف ہے اور گود میں معصوم حسین ماں کا قرآن سنتا ہے، اور حسین وعدہ کرتا ہے اماں جان تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا بیٹا کربلا میں سر کٹاتے ہوئے بھی قرآن نہیں چھوڑے گا۔ نعرہ تکبیر، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہی وجہ ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا سورج جب سوا نیزے پر تھا، کربلا کے ریزے بھی حرارت ماحول میں پیدا کر رہے تھے۔ فاطمہ کا یہ لخت جگر 72 اہل بیت شہید کروانے کے بعد باوقار انداز میں نکلا۔ چہرے پہ ناکامی نہیں تھی، نہ مٹ جانے کا نہ موت کا خوف تھا، بلکہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور لہجے میں ماتم بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کون آیا ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، جسم ہے کٹا ہوا، انگ انگ چھنا ہوا، لباس بھی پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ علی کا نور عین ہے، نبی کا روح چین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ مظفر گڑھ والوں، گود فاطمہ کی تربیت کا اثر دیکھیے، قرآن کی تربیت کا اثر دیکھیے۔ اپنے قاتل سے کہتے ہیں تیری گرفت میں آ گیا ہوں، کوئی خوف نہیں، صرف ایک بات ہے، مجھے سجدہ کر لینے دے پھر اپنا کام کرنا۔ یہ اثر ہے تربیت کا۔ قاتل رک گیا اور حسین کا سر سجدے میں جھک گیا، نہیں جھکا تو یزید کی بیعت کے لیے نہیں جھکا۔
جھکنے پہ آیا تو شہادت کے وقت بھی رب کے سامنے جھک گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سجدے میں سر نہ گوں، سجدے میں سر نہ گوں، نیزے پہ سر بلند. سجدے میں سر نہ گوں، نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی کمال ہے اور انکار بھی کمال ہے. سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی تسلیما لامرک ورضا برضائک وصبرا علی بلائک. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں. امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں صبر کرتا ہوں اور دل میں کوئی گلہ نہیں، تیری راہ میں خوشی خوشی جان دیتا ہوں. یہ اہل بیت رسول ہے. قاتل نے تلوار چلائی اور ابن علی نے جان دی. قاتل جان لے کر بھی شرمندہ و ناکام ہو گئے اور حسین جان دے کر بھی زندہ و کامیاب ہو گئے. حسین بھی زندہ، حسین زندہ باد، حسین حسین بھی زندہ، شہداء بھی زندہ، حسین بھی، حسین کا نانا بھی. جان دے دی، جان دے دی، لیکن جان دے کر بھی کامیاب ہو گئے. یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اہل ذوق کی نظر کرتا ہوں. میری تاریخ میں ہمیشہ دشمن کو مار دینا ہی جیت نہیں، کبھی کبھی جان دے دینا بھی جیت ہے. میں کبھی دشمن کو مار کر جیت جاتا ہوں، کبھی دشمن کے ہاتھوں شہید ہو کر جیت جاتا ہوں. دونوں صورتوں میں میں ناکام نہیں ہوتا. یہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر دیکھیے، لخت جگر کو دیکھیے، کربلا میں جان دے کر جیت گئے. اور حسین کے والد کو دیکھیے، خیبر میں مرحب کی جان لے کر جیت گئے. مرحب نکلا تھا خیبر میں، کہنے لگا علی کدھر ہے. یہودی تھا بدبخت، یہودی. آج مسجد اقصی پر بمباری، فلسطین پر بمباری، معصوم آبادیوں پر بمباری. یہ جو بمباری ہے یہ نظر ان کی صرف اقصی پر نہیں ہے، یہ نظر ان کی خیبر پر ہے. علی نے ان کو نکالا تھا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ اہل بیت کے مرکز میں آیا، بے شک بے شک اہل بیت کا ذکر کر رہا، بے شک سادات کے مرکز میں آیا ہوں، خود سید ہوں الحمدللہ. اور سادات کے سید السادات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. خیبر میں کہا مرحب کہاں ہے، خیبر میں مرحب نے کہا، محمد عربی نے علی کو شیر قرار دیا ہے، ذرا سامنے آئے. وہ جانتا نہیں تھا حضرت علی کو، گھوڑے پہ تھا. حضرت علی تشریف لائے پیدل، آ کے کہتے ہیں، تعارف نہیں کرایا میں آگے، بلکہ آ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں مرحب سے کہ تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے. تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے. اور تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو
گیدڑ شیطان کا، علی شیر ہے رحمان کا۔ مرحب غصے میں آ گیا، مظفر گڑھ والوں مشتعل ہو گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی حضرت علی کے سامنے۔ جالندری کہتا ہے ہو گئی کشمکش شروع، مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی۔ اور میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا۔ اور پھر علی المرتضیٰ گرے ہوئے چاروں شانے چت گرے ہوئے مرحب کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ یہ تو مشہور واقعہ سب جانتے ہیں۔ سینہ مرحب پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے۔ علی سینے پہ بیٹھے ہیں، مرحب گرا ہوا ہے، سانس اکھڑی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے۔ علی المرتضیٰ سینے پہ سوار ہے، مرحب گرا ہوا ہے۔ میں نے کہا علی والے دشمن کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے سینے کوٹا نہیں کرتے۔ حیدری رسوا ہے، مرحب کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اور مرحب ہانپتے ہوئے کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ پہچان گیا کہ مجھے گرانے والا حیدر کرار ہی ہو سکتا۔ حضرت علی نے بھی فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، دنیا والے تو علی کہتے ہیں لیکن میری ماں مجھے فخر سے حیدر کہتی ہے۔ یہ حیدر حضرت علی کی ماں نے لقب رکھا۔ مظفر گڑھ کے دوستو، قرآن کریم اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ سورۃ الرحمن کا بیان، بات کو وہاں لاؤں جہاں سے موڑی تھی۔ سورۃ الرحمن میں رب نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا، سب سے پہلا انعام، سب سے پہلی نعمت قرآن۔ شکر ضروری ہے کہ نہیں؟ 31 مرتبہ کہا اس سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ، میری کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ کتنی دفعہ کہا؟ اور ان نعمتوں میں سب سے پہلی کون سی نعمت؟ تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ پچھلی امتوں میں سے ایک امت گزری، اللہ نے اسے ایک کتاب دی، تورات۔ کون سی کتاب دی؟ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے اللہ کی اس نعمت تورات کی قدر بھی نہیں کی، خدمت بھی نہیں کی، تورات کی تعلیم کے لیے مدارس بھی نہیں بنائے، تورات کو حفظ بھی نہیں کیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف تیرا اور میرا اعزاز ہے کہ ہماری مذہبی کتاب کے ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ ہیں۔ یہودیوں نے تورات کو حفظ نہیں کیا، خدمت نہیں کی، مدارس نہیں بنائے یہودیوں نے تورات کی تعلیم کی حفاظت کے لیے۔ اللہ نے شکوہ بھی کیا قرآن میں اسی بات کا۔ شاید آپ کی نظر سے یہ آیتیں تو گزری ہوں گی لیکن اس پہلو سے کبھی آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا۔ اللہ نے شکوہ کیا کہ ان بدبختوں نے نہ تورات کی قدر کی، نہ مدارس بنائے، نہ مکاتب بنائے، نہ حافظ بنائے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها،
کیسا درد والا انداز ہے اور کیسا جاندار جلالی شکوہ ہے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جن بدبختوں کو میں نے اپنی کتاب تورات دی تھی انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا، خدمت بھی نہیں کی، تعلیم کے انتظامات بھی نہیں کیے. ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھے کھوتے خر گڈھا. کھوتے کی پشت پر، گدھے کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دو یا اینٹوں پتھروں اور مٹی کا بوجھ لاد دو، کھوتا تو سر ہلاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کتاب کی قدر گدھا کیا جانے. وہ کہہ رہا مثل الحمار يحمل اسفارا. کتاب اللہ سے روگردانی والے گدھے ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے وہ کتاب اللہ تو تورات کی بات ہے، یہ تو پھر قرآن ہے. قرآن سے روگردانی کرنے والے گدھوں کی مانند ہیں. پھر آیت سن لیجئے، یقین جانیے میں تو بار بار اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنے نفس کو خطاب کر کے اس کی اصلاح کروں اور وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا پتھروں کا بوجھ لاد دو، وہ عالم تو نہیں بنتا، وہ تو بے وقوف ہی رہتا ہے، کان مارتا رہتا ہے. اس کے لیے تو کتابیں بھی بوجھ ہیں، اینٹیں بھی بوجھ ہیں. ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، قرآن بوجھ تو نہیں سمجھ رہے. 19ویں پارے کی ایک آیت نے تو مجھے لرزا دیا. مظفر گڑھ والوں، حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کا آخری پیغمبر اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. میں نے کہا یہ تو وہ آمنہ کا لال جس کے لبوں پر کبھی حرف شکایت آیا ہی نہیں، جس نے تو گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، اس نے تو پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے. لیکن مظفر گڑھ والوں کیا کروں، مجھے قرآن اطلاع دے رہا ہے حشر کے دن محمد عربی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. خدا بندہ میں شکایت کرتا ہوں، میری امت کے کچھ لوگوں نے، سب کی بات کی، کچھ لوگوں نے قرآن سے منہ موڑ دیا. جیسے اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، کوئی ایک جگہ بھی مسجد مدرسے کی اب نہیں. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پاکستانی قوم پر، ہم ان میں شامل نہیں ہیں. الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے حفاظ پاکستان اور بنگلہ دیش سے. کچھ لوگ حفظ کر رہے ہیں، کچھ لوگ حفظ کروا رہے ہیں اور آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں. ہم اس فہرست سے نکلے ہوئے ہیں، سب کہے الحمدللہ. نہ رسول رحمت کی شکایت کے زمرے میں آتے ہیں، نہ وہ گدھوں کی طرح. ہم اپنے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے قرآن کی. مجھے بس اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرنا ہے اور ایک خاص پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. حضرت مولانا سید طلحہ شاہ صاحب بھی، طلحہ بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہاں، ادارہ نیا تعمیر ہوا
ماشاءاللہ بڑی دلی راحت اور سکون ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھی قرآن کی خدمت کا انتظام کر دیا. تو فرما رہے تھے کہ چونکہ آج کل واپڈا والے بڑے تنگ کرتے ہیں، یہ بجلی والے جو ہے نا یہ بڑے تنگ کرتے ہیں. یقین جانیے اتنا تو جنات تنگ نہیں کرتے، یقین جانیے جنات پھر بھی کبھی کبھی کوئی رعایت کر دیتے ہیں، لیکن یہ رعایت نہیں کرتے، میٹر کاٹ دیتے. حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس وطن کے لیے دعا کریں، اللہ اس پہ رحم فرمائے. کچھ مخلص حکمران مل جائیں، سب اس کو نوچنے والے ملے. تو اب پہلے ہمیں کہا گیا کہ اپنے پانیوں کا انتظام خود کرو. پہلے گورنمنٹ پانی دیا کرتی تھی کسی زمانے میں، پھر ہر ایک نے موٹر پمپ لگائے. پہلے گورنمنٹ اچھی تعلیم دیتی تھی اسکول کے اداروں میں، پھر کہا گیا اپنے پرائیویٹ اسکول بناؤ، خود ہی اپنے بچوں کو خود ہی پڑھاؤ. وہ بھی انتظام ہم نے خود ہی کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب بجلی بھی اپنا انتظام خود کرو. پہلے ہسپتال بڑے اچھے ہوتے تھے، دوائی اچھی مل جاتی تھی، پھر انہوں نے کہا یہ انتظام بھی اب آپ خود ہی کرو. گویا ہم نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے، انہوں نے صرف بیٹھ کے کھانا ہے، لوٹنا ہے.